محترم خواتین، معزز بہنیں، غور سے سنیں کہ اللہ پاک قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں پردے کے معاملے میں بہت زیادہ تنبیہ کی ہے اور بہت جگہ ترغیب دی گئی ہے، اور پردے پر اپنے آپ کو پابند نہ کرنے پر تنبیہ بھی کی ہے، وعیدیں بھی اتاری ہے۔ اس لیے پردے کو بہت اہم حصہ سمجھے اپنی زندگی کا۔ عورت کی اصل زینت اور اصل خوبصورتی پردہ ہے۔ پردہ، آخر پردہ سمجھتے کس کو ہے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک کالا کپڑا یا کالا برقع ہوتا ہے اور چہرہ ہی کھلا ہو، اس کو پردہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کوئی کہنے والا برقع کہتا ہوگا مگر اس کو پردہ نہیں کہہ سکتے۔ پیر کھلے ہیں، پیر کے ناخن نظر آ رہے ہیں، ہاتھ کھلے ہیں، ہاتھ کے ناخن نظر آ رہے ہیں، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، اس کو پردہ نہیں کہتے ہیں، شاید اس کو برقع کہتے ہوں گے۔ انسان کے جسم میں انسان کی خوبصورتی کے لیے ایک خاص حصہ ہے چہرے میں جس کو آنکھ کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی تلاش کرے نکاح کے لیے لڑکی، اگر کہے آنکھ نہیں تو کون نکاح کرے گا؟ اگر کہے آنکھ ہے نظر نہیں آتی تو کون نکاح کرے گا؟ ارے آنکھ نظر تو آتی ہے مگر ترچھی ہے، صحیح نہیں دیکھتی، تو کون نکاح کرے گا؟ آنکھ ہے، اچھی طرح نظر آتی ہے مگر آنکھیں بالکل چھوٹی ہے، بدصورت دکھے گی۔ پتا چلا آنکھ ایک خاص حصہ ہے چہرے پہ، اور چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اللہ نے آنکھ کو ایسا بنایا ہے، اور اس آنکھ کو ہی کھلا رکھے اس کو پردہ کیسا کہتے ہیں؟ گناہ کی شروعات تو آنکھوں سے ہوتی ہے میرے بہنیں، گناہ کی شروعات تو آنکھوں سے ہوتی ہے۔ جب گناہ آنکھ سے ہوتی ہے تو پھر اس کو پردہ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایسا ڈھک جائے کپڑے میں، ایسا چھپ جائے کپڑے میں کہ چلتے ہوئے بہن کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرے یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، یہ کمزور ہے یا تندرست ہے، یہ موٹی ہے یا دبلی ہے، ہرگز کوئی فیصلہ نہ کرے، اس کو کہتے پردہ۔ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے بیچ میں ایک عجیب سوال کر دیا۔ کیا سوال تھا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ارے بتاؤ میرے صحابہ، بہترین عورت کون ہے؟ بہترین عورت کون ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے عورت کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی خوبی کون سی ہے؟ عورت کی سب سے زیادہ، سب سے بڑی خوبی، سب سے بہتر خوبی کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام نے سوال کیا صحابہ کے بیچ میں۔ کوئی صحابہ نے کہا کثرت سے سجدے کرتی ہوگی، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہ۔ کوئی صحابہ نے کہا شوہر کا بڑا خیال رکھتی ہوگی اور شوہر کے سارے حقوق ادا کرتی ہوگی، کبھی شوہر کو ناراض نہیں کرتی ہوگی، کہا نہ۔ پھر کہا وہ عورت جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتی ہوگی،
بہت ساری خوبیاں سنائے، بہت سارے صفات صحابہ الگ الگ سناتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مناہی کرتے رہے، کسی بات کو قبول نہیں کیا اور فیصلہ نہیں دیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اپنے جگہ سے اور سیدھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لگتے جگر بیٹی کے پاس جا کر کہنے لگے، او فاطمہ، تیرے ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سوال کیا ہے، اس کا کوئی جواب دے نہیں پا رہے، ذرا آپ بتاؤ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا اور ہمارے بہن اور ماؤں کو جواب ملا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سارے امت کی طرف سے حضرت فاطمہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، علی سنو سنو، وہ عورت بہترین ہے، وہ عورت کی خوبی ہے اور خاص خوبی ہے کہ پوری زندگی میں وہ اس کی آنکھوں نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، کسی مرد کو نہ دیکھا ہو، اور کسی مرد کی آنکھوں نے اس عورت کو پوری زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ یہ عورت ہے سب سے بہترین، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی۔ نماز سے بڑی خوبی، روزے سے بڑی خوبی، حج سے بڑی خوبی، زکوٰۃ سے بڑی خوبی، کیوں؟ یہ سارے ارکان اور یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اگر بے پردہ رہ جائے گی تو یہ بے پردگی کا گناہ اسے کل جنت میں جانے نہیں دے گا، حالانکہ ساری نیکیاں لے کر گئی ہے، وہ ساری نیکیاں مل کر یہ پردے کو بے پرواہ کرنے کی وجہ سے، پردے کے اعتبار سے غفلت کرنے کی وجہ سے، بے پردہ رہنے کی وجہ سے جو گناہ لازم ہوا ہے اس کا بوجھ سارے زندگی کے اعمال مل کر اتار نہیں سکیں گے۔ پھر جا کر مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوال آپ کی بیٹی لگتے جگر حضرت فاطمہ کو پوچھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سب سے بہترین عورت وہ ہے اور سب سے بڑی خوبی عورت کی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھی ہو اور کوئی غیر محرم پوری زندگی میں اسے نہ دیکھا ہو۔ یہ کہا خوبی عورت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے مارے چہرہ کھل گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی کے مارے کھل گیا، نور ٹپکنے لگا، بڑے خوش ہو کر کہنے لگے، بالکل صحیح ہے، بالکل سچ ہے۔ پھر کہا، بیٹی فاطمہ میرا کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو میں بہت محبت کرتا ہوں، اور جو میری بیٹی فاطمہ کو محبت کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بہنیں جو بیٹی فاطمہ کو محبت کرتے ہیں ان کے لیے لازم ہے فاطمہ کی طرح برقعے میں آ جائے، فاطمہ کی طرح پردے میں آ جائے۔ انتقال کا وقت قریب ہے، انتقال کا وقت قریب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ کو کہا کہ دیکھ میری بہن، میں نے خود غسل فرما لیا ہے، میں اپنے آپ کو غسل سے فارغ کر چکی ہوں اور نئے کپڑے پہن چکی ہوں، میرے انتقال کے بعد مجھے کسی سے غسل نہ دلوانا۔ حضرت علی موجود تھے، کہا کہ علی سنو، جب میں دنیا سے روانہ ہو جاؤں، میں انتقال کر جاؤں، میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں، تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا اور میرے جنازے میں کسی مرد کو نہ بلانا، کسی کو نہ بلانا۔ بہنیں غور سے سنیں دو باتیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کے قریب کے وقت میں فرماتے ہیں میں خود پہلے سے غسل سے فارغ ہو چکی ہوں، مجھے کسی سے غسل نہ دلوانا، اور میرا انتقال ہونے کے بعد کسی کو خبر نہ دینا، اور رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو اٹھانا۔ حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ تو دو جہاں کے سردار سرور قونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر ہے۔ تیرے میت میں، تیرے جنازے میں تو مکہ اور مدینہ والوں کو بلانا چاہیے، سارے رشتہ دار خاندان والوں کو بلانا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو علی، الحمدللہ میں نے پوری زندگی میں کسی مرد پر جو غیر محرم ہو نظر نہیں اٹھائی، اور میں نے اپنے آپ کو ایسا بچائے رکھی، اپنے آپ کو محفوظ رکھی کہ پورے زندگی میں مجھ پر کسی نے نظر نہ ڈالی۔ میرے بالوں کے نوکوں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، میرے پیر کے ناخن کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھے اور میرے کفن کے کپڑے کو بھی کوئی نہ دیکھے، یہاں تک کہ کسی کو پتہ نہ چلے فاطمہ موٹی تھی یا دبلی تھی، فاطمہ کا ہائٹ اونچا تھا یا تگنا اور چھوٹا تھا، یہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ علی اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے جا رہی ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہی ہو، دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہو، دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہو۔ اللہ پوچھے گا فاطمہ تو میرے حبیب کی بیٹی ہے، میرے لاڈلے محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، بتا تو دنیا سے کیا لے کر آئی ہے؟ کہوں اتنا کم از کم اے اللہ میں نے تیرے حکم کو پوری زندگی میں سنبھالا ہے، کبھی تیرے حکم کو توڑنے نہیں دیا، تیرے حکم کو ہلکا ہونے نہیں دیا۔ تیرا حکم تھا عورتوں کو پردے میں رہنے کا، میرے نبی نے پردہ سکھایا سمجھایا تھا، میرے ابو نے پردہ سکھایا سمجھایا تھا، اسی کے مطابق پوری زندگی میں گزار کر آئی ہو۔ کافی ہے میرے لیے کہ میرا پردہ میرے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس طرح اللہ حکم دیا اور جیسا نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا، اسی طرح میں نے پردہ کیا ہے، اور یہ پردہ میرے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، مجھے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا، میرے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میری بہنیں اللہ کے واسطے پردے کو اہمیت دو، پردے کو اہمیت دو، پردے کو اہمیت دو۔ ایک عیسائی لڑکی نے سوال کیا، مولوی صاحب یہ کیا تمہارا اسلام ہے؟ خوبصورت لڑکیوں کو تم کالے کپڑے اڑا کے چھپا دیتے ہو، یہ انصاف ہے؟ شادیوں میں، منگنیوں میں، فنکشنوں میں بہترین کپڑے بیٹیاں پہنے ہیں، بہترین کپڑے بہنیں پہنے ہیں، اور اس پر تم کالا کپڑا اڑا دیتے ہو، یہ کوئی انصاف ہے؟ عیسائی تو عیسائی تھی، مسلمان نہیں تھی۔ پھر یہ سوال سن کر مولوی صاحب نے جو جواب دیا ہے، واقعی ہماری عقل کھولنے کے جواب تھا، عقل کے ڈھکن کھولنے کا جواب تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، او میڈم دیکھو بازار میں کیلا بک رہا ہے، بنانا اور کیلا بک رہا ہے، اس کیلے کو لاؤ میرے سامنے، میں بتاتا ہوں۔ کیلا لا کر ہاتھ میں دیا گیا، مولوی صاحب نے اس کے اوپر کا چھلکا اکھاڑ کے پھینک دیا، اس کیلے پر سے چھلکا نکالا، پھینکا، اور اندر کا جو کیلا ہوتا ہے سفید، وہ کہا لے بہن
जा बाजार में इसको बेच कर आ, इसकी क्या कीमत है। वो कहने लगी अरे मौलवी साहब, छिलके के साथ इसकी कीमत है, छिलका होगा तो ये बिकेगा, छिलका निकल गया तो इसकी कोई कीमत नहीं होती, इसको एक आने में भी कोई नहीं लेते, अगर फुकट में दे दें तब भी लोग घबराते हैं, कोई मक्खी बैठी होगी, कोई कीड़ा बैठ के गया होगा, कोई गंदी जगह से बैठी हुई मक्खी इस पर बैठी होगी, इससे बीमारी आएगी, फुकट में फ्री में दे तब भी ये केला कोई नहीं छुएगा। फिर कहने लगे मौलवी साहब माशाअल्लाह बहन बड़ी समझदार हो, तेरे सवाल का जवाब तूने खुद अपने जबान से दिया। एक केले पर छिलका है तो उसकी कीमत और हैसियत है, उसके पैसे और उसके दाम मार्केट में लगते हैं, और छिलके वाला केला ही खूबसूरत होता है। जब छिलका उतार दें उसकी दो कौड़ी की कीमत नहीं होती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। आप कहते हो फुकट और फ्री में देंगे तो भी कोई नहीं लेता। ठीक इसी तरह इस्लाम अजमत वाली चीज है, इस्लाम अजमत वाला मजहब है। ये अजमत वाला मजहब और जो है कि अहमियत वाला मजहब ये अपने बेटियों को इज्जत देता है, अपने बहनों को एक बड़ा मकाम देता है, अपने माओं को एक बड़ा मर्तबा देता है, और हर इज्जत वाली चीज पर पर्दा उड़ा के रखा जाता है, बगैर पर्दे के खुला नहीं रखा जाता। ईसाई की वो बहन, वो मैडम, उसके अकल में बात आ गई, वाकई पर्दे में ही इज्जत है, पर्दे के बगैर जलील है, पर्दे में ही कीमत है, बगैर पर्दे के कोई कीमत नहीं। अरे देखा होगा ना, बैतुल्ला कभी बगैर पर्दे के रहा? बैतुल्ला मक्कतुल मुकर्रमा, जहां पूरी दुनिया पलट के नमाज पढ़ती है, जहां पूरी दुनिया दौड़ के जाती है, गरीब भी तमन्ना रखता है बैतुल्ला जाने का, अमीर पूरी कोशिश करके पहुंच जाता है, बैतुल्ला पहुंचता है और वहां जाकर इबादतें करके जिंदगी को सआदत समझता है। वो अजीम मुबारक बैतुल्ला, उस पर पर्दा उड़ाया हुआ है। अजीम मुबारक कुरान, इसे पर्दा लपेटा हुआ होता है। अजीम मुबारक ये बहन है, इस पर पर्दा उड़ा के रखते हैं। औरत का मीनिंग देखो, छुपे रहने को कहते हैं। इसलिए मेरे माए, आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अपने आप को पर्दे में रखें, पर्दे में रखें, पर्दे में रखें। पर्दे को मामूली हल्का न समझें। अगर आज हम दुनिया की रंगीन चीजों को, रंगीन कपड़ों को, रंगीन फंक्शनों को देखकर पर्दे को हल्का समझ जाएंगे तो कल क़यामत के दिन खून के आंसू रोना पड़ेगा। उस वक्त कोई नहीं आएंगे बचाने के लिए। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमा दे। अल्लाह हम सबको इन बातों को कबूल फरमा ले और हमें पूरी जिंदगी पर्दे के पाबंद होकर जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है और जैसा अल्लाह के नबी ने तरीका समझाया है, और जिस तरह हजरत फातिमा हो, हजरत खतीजतुल कुबरा हो, हजरत आयशा सिद्दीक़ा हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्होंने जैसा पर्दा किया है वैसा पर्दा हम भी करेंगे। हमारे बेटी बहनों को सिखाएंगे, हमारे बहू और माँ को सिखाएंगे, ताकि दीनदारी का पर्दा हो, दुनियादारी का पर्दा नहीं है। अल्लाह के रजामंदी वाला पर्दा हो, अल्लाह के नाराजगी वाला नहीं। एक मौके पर हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आप अलैहिस्सलाम दोनों तशरीफ फरमा थे। जिब्राइल अमीन आए थे, हुजूर को वही सुना रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम को आसमानी वही सुना रहे थे, हुजूर वही सुन रहे थे, जिब्राइल वही सुना रहे थे। इतने में अचानक फौरन जिब्राइल अमीन खड़े हो गए और निकल गए आसमान की तरफ। हुजूर को कुछ नहीं कहा और हुजूर हैरान हो गए, आखिर क्या बात है। जिब्राइल
جبرائیل نے کچھ کہا نہیں اور اجازت لی نہیں، فوراً نکل چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ پھر جبرائیل امین واپس تشریف لائے، کوئی پیغام لے کر آئے۔ اس وقت حضور نے پوچھا، بھائی جبرائیل امین کیا بات تھی، کیا وجہ تھی؟ بغیر اجازت لیے کہ تم چلے گئے اور بیٹھے بیٹھے نکل گئے، رکے بھی نہیں، آخر کیا ایسی بات پیش آئی؟ فوراً جبرائیل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اجازت کے بغیر آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ کے اجازت کے بغیر آپ کی مبارک مجلس سے اور جگہ سے اٹھ کے نہیں جا سکتا، مگر ہمیں وہاں جانے کو منع کیا ہے اللہ نے، وہاں رہنے کو اللہ نے منع کیا ہے، وہاں رہنے کو روک لگائی ہے جہاں کسی عورت کے سر سے پردہ اتر جاتا ہے، کسی عورت کے سر سے پردہ گر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے دوپٹہ تھوڑا نیچے پھسل گیا اور سر کے بال نظر آنے لگے، فوراً میں اٹھ کے نکل گیا، اس لیے ہم کو منع کیا ہے جہاں عورت کے سر کے بال نظر آتے ہیں وہاں ہم ہرگز جا نہیں سکتے، جہاں عورت کے بال کھلتے ہیں وہاں شیطان آتا ہے، جہاں شیطان آتا ہے وہاں فرشتے موجود نہیں ہوتے۔